بات کو مزید اسٹرینتھ کے ساتھ کرنی چاہیے. ان کی انویسٹمنٹ برامدہ بھٹی میں تھی. میری درخواست ہے نیکسٹ ٹائم جب آپ جائیں تو ساتھ میں سرفراز بھٹی لے جائیں. بھٹی ان کو پتہ لگا. آپ کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر وتھ یو دیٹ میں جب انٹرویو کر رہا تھا وہ بڑا سینئر جرنلسٹ جو کیمبرج سے ایجوکیٹ ہے, اور جب میں نے کلبھوشن کا ایک فیکٹ کا ذکر کرتے ہوئے, مطلب آئی وازنٹ ٹرائنگ ٹو اسکور پوائنٹس اور اینی تھنگ, میرا مقصد یہ تھا کہ آپ ہمیں نان اسٹیٹ ایکٹرز کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے, بس ذرا اسٹیٹ ایکٹر کا آپ جواب دیں. جس طریقے سے انٹلیکچوئل جرنلسٹ کیمبرج ایجوکیٹڈ لوگ بھی جذباتی ہو گئے, اس سے مجھے sort of اندازہ ہوا کہ this is no longer an intellectual debate, it is an emotional debate. And it is very important for us to convey because ان کا ایک بڑا insular, even though there's supposedly a big democracy now اور اتنا زیادہ میڈیا ہے ان کا, they have such an insular environment کہ ان کو کلبھوشن یادو کے بارے میں پتہ نہیں ہے. And this is a very serious violation of our sovereignty. It is a very serious threat to our national security. If a state actor, a Navy commander, a spy employed by the Indian Armed Forces are found within Pakistan soil, اور ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس ایشو کو اٹھائیں, اس ایشو پہ ہم ہائی لائٹ بھی کریں, مگر ساتھ ساتھ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ یو مینشن ون اینڈ آئی مینشن another. ہمارا مقصد, ہمارا میسج یہ تھا کہ جو ہمارے مسئلے ہیں ہم ان کا حل نکالنے کی کوشش کریں, مگر ایسے ہم سے نہ بات کریں کہ سارے برائی یہاں اور آپ کسی قسم کی آسمان سے اترے ہوئے لوگ ہیں. میرا امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر ہم اس موقع پہ آئے کہ ہم انگیج کر سکتے ہیں, then there's a lot of place for us to engage in a lot of serious issues that we need to address. کہ ہمارا سیکورٹی کے لیے, آپ کا صوبہ کے لیے, پورا پاکستان کے لیے, مگر خاص طور پہ جو ایڈونچرزم ہو رہا ہے آپ کا صوبہ میں, اور پھر جو بھی ان کے کنسرنز ہوں گے, ہم بھی جینیوئنلی انٹرسٹڈ ہے کہ جو آپ کے جینیوئن کنسرنز ہیں, اگر آپ کہیں گے کہ سارے مسلمان دہشت گرد ہیں تو obviously that's not a tangible thing to deal. But when you talk about specific, Pakistan has always been willing to engage and we continue to be willing to. مجموعی طور پر جو ممبران تھے ان کی جو ہے کیا رائے تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس موقع سے فائدہ ہوتا ہے کہ میں یہ بھی آپ سے پوچھوں گا کہ گزشتہ دنوں جو افغان ایکٹنگ فارن منسٹر یہاں کے جو دورے پہ آئے, تو میڈیا کے مطابق اس نے یہ کہا تھا کہ پاکستان GTP کے ساتھ دوبارہ بات چیت کیا. اگین یہ بہت اہم ٹاپک ہے, اور افغان کوشچن پہ میرے خیال میں جو تمام every single country present at the SCO is particularly concerned about the consequences of the events in Afghanistan. اور اب تو ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے جب سے ever since the fall of Kabul, اور ان کا اثرات پوری دنیا دیکھ رہے ہیں, مگر as their neighbor we are experiencing first hand. And the context, the concept of the SCO, of regional integration, of economic, ہمارا جو ویژن ہے کہ ہم سینٹرل ایشیا سے ٹریڈ کروانے چاہتے ہیں, we want to be the access to the warm waters for all these countries in Central Asia that are landlocked, and سب اپنے economic integration چاہتے ہیں, regional economic integration چاہتے ہیں. So Afghanistan is a key peg in that, کہ افغانستان اگر اسٹیبل ہوگا, سیکیور ہوگا, پراسپرس ہوگا,
تو سب سے پہلے افغانستان کے عوام کو فائدہ ہوگا, but the next people to benefit will be the people of Pakistan and the neighboring countries. And our transit trade or سینیٹ کی خارجہ امور کمیٹی کو وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بریفنگ دے رہے ہیں. آرمی چیف جنرل سید آصف منی نے کہا ہے کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا وہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے. شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی اور ان کے وقار کو مجروح کرنے والوں کو قوم معاف کرے گی, نہ ہی بھولے گی. ایسے امر کو برداشت نہیں کیا جائے گا. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل سید آصف منی نے یوم تکریم شہداء پاکستان کے موقع پر پولیس لائنز اسلام آباد کا دورہ کیا. آرمی چیف کا پولیس لائنز آمد پر آئی جی اسلام آباد پولیس ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے استقبال کیا. آرمی چیف نے اسلام آباد پولیس کے آفیسرز, جوانوں اور پولیس کے شہداء کے لواحقین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ شہداء جنہیں اللہ رب العزت نے حیات جاوداں عطا فرمائی, ان کی قربانیوں کو کوئی زائل نہیں کر سکتا. پاک فوج, پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ریاست کی علامت اور سیسا پلائی دیوار کی مانند ہیں جو ملک و قوم کے وقار کی خاطر کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے. شہداء کے وارثین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کے دن پاکستانی عوام اور پاک فوج تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شہداء کے لواحقین کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. آرمی چیف جنرل سید آصف منی نے کہا ہے کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا وہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے. شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی اور ان کے وقار کو مجروح کرنے والوں کو قوم معاف کرے گی, نہ ہی بھولے گی. ایسے امر کو برداشت نہیں کیا جائے گا. فوج, پولیس, قانون نافذ کرنے والے ادارے ریاست کی علامت ہیں. آرمی چیف نے کہا کہ فوج, پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے سیسا پلائی دیوار کے مانند ہیں. قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک کے وقار کی خاطر کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے. عوام اور فوج شہداء کے لواحقین کے ساتھ ہیں اور رہیں گے. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل سید آصف منی نے یوم تقریب شہداء پاکستان کے موقع پر پولیس لائنز اسلام آباد کا دورہ کیا. سینیٹ کی خارجہ امور کمیٹی کو بلاول بھٹو زرداری بریفنگ دے رہے ہیں. ایک بار پھر آپ کو لیے چلتے ہیں. چین کے کچھ اور ایشوز ہیں جس کا ہم سب ایسے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا کور ایشوز ہے, میں اتنا ان کا دفاع کروں گا. تو میرا امید ہوگا, پاکستان کے عوام کا امید ہوگا کہ اگر یہ پاکستان کا کور ایشو کو افغانستان کا انٹرم حکومت اتنا ہی گارڈ کریں گے جیسے وہ اتنا ان کا اپنا کور ایشوز ہے. اینڈ as far as the question of the security threat emanating out of Afghanistan, that is something that is first affecting us. تو ہم تو ابھی سے اس سے متاثر ہو رہے ہیں. But if that is something that I remind whoever I engage with that we are the first victims, but خدا نہ خواستہ we won't be the last victims. اگر economic situation اس طریقے سے بگڑتا جائے گا افغانستان میں, ریفیوجی ایکسوڈوس بھرتا جائے گا اس طریقے سے افغانستان سے, اور یہ سیکیورٹی تھریٹ جو وہاں سے ایمنیٹ ہوتا ہے اس کو سیریسلی نہ لیا جائے, if it's not taken seriously by their interim government, if it's not taken seriously by the international community, then this is a disaster waiting to happen. Now we have hard facts to speak with our neighbors with. We don't talk about emotions. We have facts that in the 600 days to the lead up to the fall of Kabul, there were a total of 5 terrorist incidents in Pakistan, on Pakistani soil conducted by these groups. 600 days post the fall of Kabul, that number went up to 50. Now this is a genuine concern for us. They're attacking, directly targeting my law enforcement agencies, my armed forces. And اس پہ ہمارے پولیٹیکل کنسنسس اکراس دا بورڈ ہے کہ there is no compromise. This is the conversation that I have with all my members. I tell you, this is a unique point کہ اتنا polarized geopolitical environment میں اگر آپ bilaterally ممالک کے ساتھ بات کرتے ہو تو every country shares the same concerns. They all want economic stability in Afghanistan, they want women's rights, they want inclusion, and they want the security concerns addressed. آپس میں اتنا بات نہیں کر رہے ہیں. Internationally, we're not coordinating amongst ourselves enough, in my view, on Afghanistan. But bilaterally, جب بات ہو, تو there's a cognizance about these concerns.
But to your point, Senator Saab, जैसे मैं वापस आया SCO से, हमारा बायलैटरल था चीन के साथ, फिर ट्राइलैटरल था चीन अफगानिस्तान के साथ, और फिर मेरा बायलैटरल था इंटरिम गवर्नमेंट के साथ. और जो everybody else must have gone in with a broader agenda, and in an ideal situation I too have a broader agenda, but for these particular interactions I had a one-point agenda. کہ تحریک طالبان پاکستان, BLA, Majid Brigade, all this other alphabet soup of terrorist organizations that are functioning, this was my one-point agenda. کہ اس کو آپ نے ہمارا پیج پہ آ کے we have to address this issue. And I was very clear with my Afghan counterpart that this is the one thing standing in the way of Pakistan-Afghan relations. کہ یہ ایک issue حل ہو جاتا ہے, then there's nothing that can stop us. ہم پورا دنیا کو مل کے منہ دیکھ سکتے ہیں, مگر جب تک یہ مسئلہ ہمارے درمیان میں رہے گا تو there'll be a lot of space for problems too. We are engaged persistently, aggressively, diplomatically with them on this issue, on all fronts. And one thing I will give them is that there is, no one can deny that there's a capacity issue. NATO has up and left from Afghanistan. They don't have a standing army. They don't have a coordinated, synchronized counterterrorism force. یہاں تک کہ ان کے پاس وہ بارڈر فورس نہیں ہے کہ وہ اپنا بارڈر مینج کرے. اینڈ بارڈر مینجمنٹ سائنس آل اوور دا ورلڈ ول ٹیل یو کہ بارڈر مینج کرنے کے لیے جو بیسک ایلیمنٹ ہے کہ وہ یک طرفہ مینج نہیں ہو سکتا ہے, وہ دونوں طرف مینج ہو. یہ ان کا جینیوئن مسائلز ہیں. دس آئی ایم ولنگ ٹو appreciate, understand. I have empathy for these issues. What we won't and cannot have empathy for, what we don't have sympathy for, is if there's a lack of will to take on those people and those groups that are a serious threat to us. As far as the comment about Pakistan having dialogue with those groups, that would be a decision for Pakistan. And Pakistan has taken the decision that we've ended the policy of appeasement. There's no room for the policy of appeasement. And وہ لوگ جو ہمارا آئین نہیں مانتے ہیں, جو ہتھیار اٹھاتے ہیں پاکستان کے خلاف, ریاست کے خلاف, ان کو ہم we will deal with them with an iron fist. And I have conveyed to my honorable counterparts in no uncertain words that there can be no confusion. کہ اس پہ ہم نے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. نہ پاکستان کو ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے ان آرگنائزیشنز کا, ان تنظیموں کا مقابلہ کرنے کے لیے. I can't paint you the most perfect picture about the situation, but I'm committed to continuing to engage with the interim government in Afghanistan. I see no other solution other than engagement. But یہ ایک لمبا سفر ہے جو ہمیں ساتھ طے کرنا پڑے گا. اینڈ جیسے یہ ایشو طے ہو جائے تو پاکستان کے کافی مسئلے حل ہو جاتے, ان کے اپنے مسئلے حل ہو جاتے. یہ جو ہمارا SCO ہے, ان کا جو اکنامک پوٹینشیل ہے وہ انلاک ہو جاتا. So thank you for your question. کم عمری میں جو منصب آپ نے سنبھالا ہے اور آپ کی سرگرمیاں سب کے سامنے ہیں, میٹنگز بھی, گفتگو بھی, اور اس پر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور ایک فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ بزرگی با عقل است نہ بسال, سمندری بدل است نہ بامال. کہتے ہیں کہ بڑا ہونا جو ہے وہ عقل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, نہ عمر کے ساتھ. اور سخاوت جو ہے وہ دماغ کے ساتھ تعلق نہ رکھتا ہے بلکہ دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اس عمر میں اس اہم منصب پہ جو آپ کی داخل ہوئی ہے اس کو تحصیل کی طرح سے دیکھتا ہوں. چلانے جیسے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان مصالحت کے حوالے سے جو
کوششیں ہو رہی ہیں اس میں پاکستان کا کردار کیا ہے؟ پاکستان کافی دیر سے ہم نہ صرف اس کانٹیکس میں ہر کانٹیکس میں ڈائلاگ کا حامی ہے، انگیجمنٹ کا حامی ہے، کانفلکٹ ریزولوشن کے حامی ہے. اور جب بھی ہمارا ایران کے ساتھ بائی لیٹرل انگیجمنٹس ہو، سعودی عربیہ کے ساتھ بائی لیٹرل انگیجمنٹس ہو، جس کا بھی حکومت ہو، ہر دفعہ اس ٹاپک پہ پاکستان کی طرف سے ایک ایڈوائس، ایک مشورہ اور امید ہی یہی ہے ہمارا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ڈسپیوٹس خاص طور پہ مسلم امہ کے درمیان جو مسئلے ہیں وہ حل ہو. لیکن جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوا ہے اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ چین کا ہے. میں خاص طور پہ اپنا جو کاؤنٹر پارٹ اسٹیٹ کاؤنسلر وانگ یی کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ دس از ان اے ٹائم، ایک زمانے میں جب صرف اور صرف ہمیں برا خبر ملتا ہے. ٹی وی آپ کھلتے ہو تو وہ شروع ہوتا ہے برا خبر سے ختم ہو جاتا ہے. اپالوجیز ٹو مائی میڈیا فرینڈز ان دی روم. مکمل ہو جاتے ہیں تو برا خبر کے ساتھ مکمل ہو جاتے ہیں. اور جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ میں جو بڑے بڑے قوتیں ہیں، جو سپر پاورز ہیں، جو ایک زمانے میں ان کا رول تھا، ان کا ایک یارڈ سٹک ہوتا تھا جس سے آپ ان کا کردار کو جج کرتے تھے، وہ اس بات پہ ہوتا تھا کہ کون امن کے لیے کام کر رہے ہیں، کون لڑائیں کم کر رہے ہیں. وہ سارے قوتیں جو ماضی میں امن کے لیے کوئی کردار ادا کرتے تھے، انفارچونیٹلی ایک انوائرمنٹ ایسے ہوا ہے کہ وہ آپس میں صلح کرنے کے بجائے وہ لوگوں کو میں تو فارن منسٹر پاکستان ہوں، میں وہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن جس طریقے سے ان کو شاید وہ پیس میکنگ کا کردار ادا کرنا چاہیے وہ ایٹ لیسٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا. اینڈ ہم خاص طور پہ جب اب ایک جنگ کا ماحول اتنا دیر بعد یورپ میں آ گیا ہے، ان کا جو دے آر ویری ایموشنل، دے ویری اپسیٹ رائٹ ناؤ اینڈ لیجیٹمیٹلی سو. اس کی وجہ سے ٹینشنز تو بہت اضافہ ہوا ہے. اور اگر آپ فارن منسٹری کا یا انٹرنیشنل ریلیشنز کو دیکھ رہے ہیں تو یہ وہ وقت ہے جہاں ہائٹن ٹینشنز. اور اس پورا سچویشن میں چین نے ایسے کردار ادا کیا کہ سعودی عربیہ اور ایران کے ڈپلومیٹک جو تعلقات تھے وہ لوئسٹ ایپ پہ تھے. میننگ فل انگیجمنٹ نہیں تھا، مشنز ان کے کھلے نہیں تھے. اور اس صورتحال میں میرا خیال میں چین نے اپنے آپ کو نہ صرف سپر پاور ثابت کر دیا مگر پیس میکر ثابت کر دیا. اور جو آنے والے زمانہ ہے، جو نیا دور ہے، اس میں میرا خیال میں جو جنگ کروانے والے لوگ ہیں ان کے لیے کم جگہ ہوگا اور جو امن قائم والے لوگ ہیں ان کے لیے زیادہ جگہ ہوگا. جیسے یہ اچھا خبر ہمیں ملا، جیسے ہم نے دیکھا کہ چین، سعودی اور ایران کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹس ہوا، اس کے ریپل افیکٹس آپ کو پورا مڈل ایسٹ میں نظر آنا شروع ہو گیا، یمن میں آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اور امید ہے کہ جیسے اگر یہ اسی طریقے سے آگے بڑھتا ہے تو ایران اور سعودی تعلقات میں بہتری کی وجہ سے پاکستان پہ بہت اچھا جو اثر ہوگا. I'll start off briefly, then just before I get into the details, then I'll ask our media friends to. Okay. تو جہاں تک G20 کا پورا میٹنگ نہیں تو یہ یوتھ کنونشن، ٹورزم کا جو ایونٹس رکھے گئے تھے آکوپائڈ کشمیر میں، یقیناً افسوسناک، کنڈیمیبل. جتنے دفعہ ہم کنڈیم کرے وہ کم ہوگا. offensive, obnoxious. مجھ سے اس پہ سوال کیا گیا تھا جب میں بھارت پہ تھا
اور میں نے تب بھی ان کو یہی جواب دیا کہ یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید بڑا کمال کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں. ان کا ایروگنس جو ہے دیٹ از آن ڈسپلے فار دا ورلڈ ٹو سی، کہ بھارت کہہ رہا ہے تو ہیل ود انٹرنیشنل لا، ٹو ہیل ود یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز، میری مرضی جو میں کروں. وہ شاید خوش ہو رہے ہوں گے کہ یہ کام کر رہے ہیں، مگر میرا خیال میں ان کا اصل چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہا ہے. یو کانٹ ڈریم آف بینگ اے سپر پاور بائی وائلیٹنگ انٹرنیشنل لا. You can't aspire to be a superpower by violating UN Security Council resolutions. تو یہ جتنا اپنے انا پہ اور اپنی ضد کی وجہ سے اس قسم کے کام کریں گے، اتنا ہی میرا خیال میں وہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو جائیں گے. This was an obnoxious effort. مگر آپ نے دیکھا، میں نے صرف ایک ہی اتنا ہی سا وعدہ کیا تھا بھارت میں جب مجھ سے پوچھا گیا. بڑے کلیمز نہیں، میں نے صرف اتنا سے ان کو کہا کہ آپ دیکھ لیں گے بھارت ول بی unable to achieve 100% attendance. اور اس لیے کہ متنازع علاقہ ہے، اس لیے کہ انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اس گول پہ ناکام رہے ہیں. And they were unable to get, I think it was 60 was the total invite list, کہ وہ 60 جو ان کا ٹارگٹ تھا، جن کو انہوں نے دعوت دیا. Everybody didn't attend in person. Some countries made their non-attendance public information. Some countries didn't attend but didn't make their non-attendance public information. Other countries downgraded their attendance to very, very junior levels and attended, but attended despite their protest on the issue of Jammu and Kashmir or the issue of a disputed territory. اور میں ذرا دیکھ رہا تھا کہ میڈیا کوریج، کہ اگر آپ نارملسی کو دکھانا چاہ رہے ہو، نارملسی کا پیغام اور ٹورزم کا پیغام بیچنا چاہ رہے ہو جموں کشمیر کے بارے میں، میں نے سارے یونائٹڈ کنگڈم کا، امریکہ کا، فارن پالیسی کا، میں نے سارے یہ جو میڈیا رپورٹس ہے وہ اٹھائے. مجھے ایک نہیں ملا. I could not find one international media report on the conference in Jammu and Kashmir that was confined to tourism. I could not find one international media report on the event in Jammu and Kashmir that was confined to youth affairs. ہر رپورٹ میں متنازع علاقہ کا ذکر ہے، یا 2019 کا ذکر ہے، یا ہیومن رائٹس ابیوسز کا ذکر ہے. تو اگر ان کا مقصد نارملسی کا پیغام تھا، اس میں وہ ناکام رہے. اگر ان کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا کو بلا کے پوری دنیا مان بھی لیں گے، سارے آئی جائیں گے اور ان کو ایک قسم کا سیل ملے گا، وہ بھی نہیں ہوا. جہاں تک آپ کے ایفرٹس ہوں گے، پاکستان کے ایفرٹس ہوں گے، ان کے ایفرٹس ہوں گے، اس کے بارے میں میں چاہوں گا کہ I can brief you off the record, not on the record. But suffice to say کہ this is something کہ آپ جتنا بھی کنڈیم کریں وہ کم ہوگا. Every crisis provides an opportunity. And اس crisis کا opportunity یہ تھا کہ وہ کشمیر کے عوام جو 2019 سے ان کو بڑا مشکل محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا اپنا ایشو کو انٹرنیشنلائز کیا جائے، ان کا اپنا ایشو کو میڈیا اٹینشن دلوایا جائے، ان کو وہ موقع ملا کہ ان کو میڈیا اٹینشن، انٹرنیشنل اٹینشن اور انٹرنیشنلائزیشن آف دیئر ایشو، ان کو وہ موقع ملا. دوسرا آئی وڈ لائک ٹو پرسنلی تھینک JKPP کا نمائندگی تو ہے، لیکن میں کشمیر گیا تھا پچھلے 2-3 دن کشمیر میں تھا، جب میں نے سمجھا کہ یہ ساتھ ساتھ ہو رہا ہے تو ہم بھی ایک ظاہری یکجہتی کریں. نائک صاحب، ان کا جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے، میں ادھر I went for a speech at their legislative assembly. آپ یہ اگر سینٹ میں کوشش کرتے یا آپ نیشنل اسمبلی میں کوشش کرتے، we couldn't replicate them. It was so encouraging, it was so positive, اتنا اچھا پیغام دیا گیا یہ پورا دنیا کہ چلے ادھر پاکستان میں جتنا ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، وہاں کشمیر کا موقف تھا، کشمیر کے تمام سیاسی جماعتیں،
نہ صرف موجود تھے اپنے اپنے جو تقریریں تھے انہوں نے اپنی تقریریں کی اور ایک اتنا اچھا گڈ فیلنگ کے ساتھ میں وہاں سے نکلا کہ میں نے سمجھا کہ خاص طور پہ ایک نوجوان ہوتے ہوئے کبھی کبھار جس طریقے سے جس قسم کے سیاسی مسئلے ادھر بن جاتے ہیں کافی مایوس کن ہے مایوسی ہوتے، لیکن وہ حوصلہ دیکھے وہ یونٹی دیکھے میں بہت خوش بھی تھا، اور میں آپ کی پلیٹ فارم سے ان کا جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں جے کے پی پی، مسلم کانفرنس، اے جے کے پی پی، پی ایم ایل این، کوئی رہ گیا بھی تو everybody was there, and it is a true testament to the unity and the spirit of the Kashmiris. It was very, very impressive. And جو پارلیمنٹ میں موجود نہیں تھے، پھر ہم نے جلسہ رکھا، اور جو نان پارلیمنٹری پارٹیز جو ہے ہم نے سب مل کے ایک احتجاجی جلسہ بھی رکھا. جہاں تک on the details of who went, who didn't go, ہمارا کیا کام تھا, I'm happy to share that with you, but I would request کہ اگر کیمرہ چل رہا ہے ہم کیمرہ کو بند کریں, and میڈیا دوستوں سے ریکویسٹ ہوگا. ٹھیک ہو. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بریفنگ دے رہے ہیں, اور وزیر خارجہ نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں پاکستان کا بیانیہ دنیا کے سامنے رکھا. یہ کہا بھارت کو اسی کی زبان میں جواب دیا, سارے معاملات خارجہ امور سے جو ریلیٹڈ ہیں اس پر بریف کر رہے ہیں.